1300 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ जल जीवन मिशन में, सरकार ने कोई एक्शन लिया? एक गवर्नर कहता है कि मुझे 300 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया गया एक फाइल क्लियर करने के लिए। बजाय इसकी कि आप इन्वेस्टिगेशन करते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते, जिन लोगों ने ऑफर किया उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते, आपने उस गवर्नर के घर पर छापा डालता। आपके घर में डाका डालता है कोई चोर, मैं आपके घर में डाका डालता हूं, तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैं आपके हुकूक छीन लेता हूं, आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेता हूं, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? जो लोग मर गए हैं वो कोई टॉफी लेने नहीं गए थे, वो कोई टॉफी लेने नहीं गए थे, तो आप इन चीजों को क्यों बोल रहे हैं कि जब मैडम ये कह रहे हैं कि वो लोग टॉफी नहीं लेने गए हैं तो मरे हैं, तो कोई न कुछ गुनाह किया होगा। फोर्स है जो सारे हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, जो क्रिमिनल जो ताने बाने हैं हिंदुस्तानी कल्चर के, हिंदुस्तानी तहजीब के, आपसी भाईचारे के, उन ताने बाने जो है उनको तबाह कर रही है, उनको तोड़ रही है, और क्रिमिनल वायलेंस की बुनियाद पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं। 1500 रुपया जो आपने 4.5 लाख मुलाजमीन से वसूल किया, वो पैसा कहाँ आज तक जरा टोटल करें, वो कितना पैसा है? मैंने भी 1500 रुपये दिया है एज जो मैं एम्प्लॉय था। तो वो सूख से आपसे एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का, मुझे अच्छी तरह से मालूम है जितना करप्शन इस सरकार में हुआ, जब से अवामी सरकार चलेगी उसके बाद जो करप्शन यहां पर हुआ ना 2018 के बाद, उसकी मिसाल आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। इतने मिनिस्टरों ने करप्शन किया, इतने अफसरों ने, इतने ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन किया, जो बीजेपी ने सारे हिंदुस्तान में कहा कि 370 की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि बीजेपी ने कितने मिनिस्टरों को पकड़कर उनको सजाएं दिलवाई? कन्फ्लिक्ट जब कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट कंज्यूम करता है आपको, कन्फ्लिक्ट आपकी लाइव्स को कंज्यूम करता है, आपकी प्रॉपर्टीज को कंज्यूम करता है, आपकी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, आपकी हर चीज को कंज्यूम करता है। वही दौर हमने देखा। एक आर्टिकल सरकार के खिलाफ लिखिए और फिर दूसरे दिन मेरे साथ बात करें। क्या आपको इजाजत है? क्या आपको तहरीर की इजाजत है? क्या आपको तकरीर की इजाजत है? आपको यह इजाजत है आप पत्रबाजी की क्या बात करें? 5000 लोग हमारे अरेस्ट थे। उस सेल्फ रूल के एक एक नुक्ता, फुल स्टॉप, कामा को परसू किया जाएगा, हर सूरत में परसू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद रफीक रासर साहब मुदु हुए हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्समैन हैं J&K में। इनका प्रोग्राम में आने का हम शुक्रिया करते हैं और स्वागत भी करते हैं। रफीक साहब से जानना चाहेंगे हम सबसे पहले, रफीक साहब, जो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? थोड़ा बहुत तारुफ दीजिए आप सर। मैं बुनियादी, मेरे वालिदैन जो है वो इसी गांव से उनका ताल्लुक है, सिंहपुरा से। मेरी वालिदा का ताल्लुक कंडी सुल्तानपुरा से था। तो फिर हमारे वालिद साहब वहाँ पर शिफ्ट हुए, हम 25 साल वहाँ पर रह रहे थे। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई है और मेरी बुनियादी तालीम मैट्रिक तक नवगाम मिडिल स्कूल से, आज तो वो हायर सेकेंडरी है, मैंने 8th पास किया, और हाई स्कूल लरीडोरा से मैंने तब मैट्रिक किया। और लरीडोरा हाई स्कूल के मुतलिक मैं आपको ये बताऊं कि उस हाई स्कूल का ये एजाज़ है कि उस हाई स्कूल से प्रोफेसर हनी बेग साहब जैसी शख्सियात निकली हैं, लतीफ़ बेग साहब शख्सियात निकली हैं, मशल सुल्तानपुरी साहब उस स्कूल से निकले हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, असरार सुल्तानपुरी साहब, और बड़े बड़े नाम हैं। और मुझ जैसा छोटा आदमी भी उसी स्कूल का तालिब इल्म रहा हूँ। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया बारामूला में, 12th तक यहाँ डिग्री कॉलेज बारामूला, और 1986 में मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में चला गया। तो वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, उसी के साथ MPhil किया, और 90 में मेरी अपॉइंटमेंट एज टीचर हो गई। और 90 में जब हालात ख़राब हो गए तो हमने फिर शिफ्ट किया कंडी सुल्तानपुरा से अपने जो हमारा आबाई वतन था, आबाई गांव था सिंहपुरा, और तब से यही रह रहे। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। ये रहे मोहम्मद रफीक रासर साहब, जो इस वक्त सुकूनत पजीर है सिंहपुरा बारामूला में। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद सिख बरादरी की है।
ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. رفیق صاحب سے جاننا چاہیں گے ہم. رفیق صاحب، سب سے پہلے اگر آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم، جو بھی سرکاری ادار ریٹائر ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے سیاست کا رخ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں خورشید عالم کی بات کروں گا، یا اشتیاق صاحب کی بات کروں گا، یا قیوم صاحب کی بات کروں گا، اور پھر آپ ہے، محمد رفیق صاحب ہے، منتظر صاحب ہے. تو آخر اس سیاست کا چناؤ اس میں آنے کا، وہ بھی پی ڈی پی میں، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے خورشید عالم صاحب، منتظر صاحب، عبدالقیوم وانی صاحب اور اشتیاق قادری صاحب کا ذکر کیا، تو میں ان کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اپنے وقت کے بڑے نامور اور مشہور و معروف ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہیں، جنہوں نے امپلائیز موومنٹ کی یہاں پر بنیاد ڈالی. خورشید عالم صاحب نے بھی پریمیچور ریٹائرمنٹ کی، منتظر صاحب نے بھی پریمیچور ریٹائرمنٹ لی، اور عبدالقیوم وانی صاحب نے بھی پریمیچور ریٹائرمنٹ لی، اور میں نے بھی پریمیچور ریٹائرمنٹ لی. فرق اتنا ہے کہ میرے ابھی 3.5 سال تھے، تو ان کے کسی کا 1 سال، کسی کا 2 سال تھے. اب سوال یہ ہے کہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کیوں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا میرا. میرے نزدیک جو ٹریڈ یونین ہوتی ہے، یہ میرے نزدیک، میں اس کو پری اسکولنگ کہتا ہوں پالیٹکس کی. اٹس اے پری اسکولنگ آف دا پالیٹکس. دنیا میں جہاں جہاں آپ ٹریڈ یونین کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی ٹریڈ یونینز کی، تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر نکلے ہیں، فرینچ ریولوشن سے، امریکن ریولوشن سے، انڈسٹریل ریولوشن، جو رشین ریولوشن سے، جو بھی بڑے بڑے لیڈر نکلے، وہ سارے کے سارے ٹریڈ یونین سے آئے ہیں، لیبر طبقہ سے ہی آئے ہیں، لیبر ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں وہ. تو لائک وائز ہندوستان میں بھی ہمیں جو مارکسسٹ کا ایک کانسیپٹ تھا، جو وہاں پر جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا جو بنیاد پڑی، وہ بھی ٹریڈ یونین سے ہی انہوں نے شروعات کی. تو ٹریڈ یونین لیڈرز نے کا سیاست میں بڑا زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے. جموں کشمیر میں چونکہ حالات اس قدر موافق نہیں تھے، سیاسی حالات اس قدر موافق نہیں تھے کہ یہاں پر سیاست پھلتی پھولتی. آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ہم بدقسمتی سے 47 سے ہی، بلکہ 31 سے ہی میں ہم جموں کشمیر سیاسی طور اتر پتل کا شکار ہے، بے چینی کا اور بد نظمی کا شکار ہے. یہاں پر سیاست کو پھلنے اور پھولنے نہیں دیا گیا. نہ ہی سیاست کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں یا وقت کے سیاستدانوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیں تاکہ یہاں پر سیاست میں کوئی ٹھہراو آتا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو ٹریڈ یونین لیڈرز تھے، ان کا کوئی وہ سیاست میں شاید زیادہ کچھ نہیں کر پائے. جب میں پریزیڈنٹ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جموں کشمیر امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا میں صدر تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 4.5 لاکھ ملازمین کا ایک متحد پلیٹ فارم ہے، اور میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا عبدالقیوم وانی صاحب کے بعد. تو میں ایک مخصوص طبقہ کو، ملازم طبقہ کو ہی ریپرزینٹ کرتا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات یہاں پر ہیں، اور بالخصوص پوسٹ اگست 5 2019، جس طرح سے بیوروکریسی نے اپنا رخ بدل دیا، جس طرح سے بیوروکریسی نے شروع کیا لوگوں پر، بجائے اس کے کہ لوگوں کے معاملات اور مسائل وہ حل کرتے، میں نے محسوس کیا ایز ٹریڈ یونین لیڈر کہ لوگوں کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. اور لوکل بیوروکریسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں نے ہر جگہ بات کی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے تنگ ہیں، لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے. اور میں چونکہ ایک مخصوص طبقہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، چونکہ جب آپ ملازم ہیں تو آپ کے لیے ایک لائن بھی ہے، ایک ریڈ لائن ہے جو آپ ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتے، جس کو آپ CSR بولتے ہیں. ملازم کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، وہ کراس نہیں کر سکتا. تو مجھے سفوکیشن محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آئی شوڈ ریزائن، اور اس کے بعد میں پبلک کی نمائندگی کروں اور کھل کر بات کروں، ان کے جذبات کی بات، ان کے احساسات کی، ان کے عزت نفس کی، اور جس طرح کی زیادتیاں اگست 5 کے بعد ان کے ساتھ ہوئی، کانسٹیٹیوشنل زیادتیاں،
اور قانونی زیادتی اور باقی چیزیں جو آپ خود بھی جانتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ مجھے ریزائن دے کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. پھر میں یاروں دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کس پارٹی میں جائیں گے. چونکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی ویژن سے اور ان کا جو پولیٹیکل سیاسی بصارت جو تھی, مجھے انکلینیشن تھی اس کی طرف, اور من ہی من میں اس کو زبردست پسند بھی کرتا تھا اور اس کی پذیرائی بھی کرتا تھا. کیونکہ جب وہ ان کی سرکار 2002 میں آئی, پہلی نان این سی سرکار تھی, اور یہاں پر جو جتنی بھی سرکاریں ہم نے دیکھی تھی, اور میری زندگی میں جتنی بھی سرکاریں تھیں ساری کی ساری ہم نے این سی کی سرکاریں تھیں, اور پہلی بار ایک سیاسی متبادل کے طور مفتی صاحب نے یہاں پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنائی, اور 99 میں پارٹی بنائی, صرف 2 سالوں میں ہی ان کو اقتدار ملا 2002 میں. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی سوچ تھی ان کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے کشمیر ایشو کا, اس کو ایڈریس کرنے کی جو کوشش کی گئی, رستے کھلے, یہ مظفر آباد رستہ کھلا اور پونچھ راولا کوٹ رستہ کھلا, خوشحالی کا دور شروع ہوا, بات چیت شروع ہوئی, واجپئی جی خود چلے گئے پاکستان, اور وہاں اس طرح سے کشمیر پر ڈیولپمنٹ ہونے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر زمینی سطح پر بھی دکھا جب پیس پریویل ہوا, مارداڑ ختم ہوئی, ٹاسک فورس آپ کا جو رستوں پر آپ کو بے عزت کیا جا رہا تھا, چوراہوں پر سڑکوں سے اتار کر میلوں آپ کو پیدل چلایا جاتا, اس میں کمی آئی. تو کہیں نہ کہیں مجھے سافٹ کارنر تھا ان کے ویژن اور ان کے پولیٹیکل اس آئیڈیالوجی کے ساتھ. تو اور اس کے بعد جب 5 اگست کے بعد سب سے زیادہ عطاب میں نے دیکھا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر دیکھا, کس طرح ایک ایک کر کے ان کے لیڈر جو تھے سٹلوارٹس ان کو نکالا گیا, اور محبوبہ جی تنہا رہی. اور جب وہ نکلی جیل سے تقریباً 2-3-4 مہینے کے بعد, میں نے ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں پائی, بلکہ ان کا موقف میں نے مزید سخت پایا, اور میں نے سمجھا کہ میں بھی ان کے اس موقف میں اپنا چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ڈال کر اگر میری طرف سے قوم کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا. میں نے کوئی پاور پالیٹکس کے لیے نہیں کیا ہے, صرف اور صرف عوام کی زبان بننا چاہتا ہوں, اپنے لوگوں کی زبان بننا چاہتا ہوں, مظلوم کی زبان بننا چاہتا ہوں, غریب کی زبان بننا چاہتا ہوں, اور حقدار کی زبان بننا چاہتا ہوں. اور جو ظالم ہوگا اس کو ظالم کہنا میں اپنا ایمان کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. رفیق صاحب, اچھی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. 1999 میں رفیق صاحب جب مفتی محمد سعید مرحوم ہوم منسٹر تھے مرکز میں, انہوں نے پی ڈی پی کو فورم کیا ہے. 1999 کی بات ہے جب وہ ہوم منسٹر تھے مرکز میں, وہاں سے آ کر کے سب سے پہلے انہوں نے ایک کامن منیمم پروگرام رکھا ہے سامنے جی, جس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ جو دینے ہیں لوگوں کو دینے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے ابھی, سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو راستے ہیں جموں کشمیر کی سرحد سے جو لگ رہے ہیں سب کے سب کھول دیے جائیں گے, اور آر پار تجارت بھی ہوگی. اور 1954 سے پہلے کا جو اقتدار تھا یہاں ریاست میں, اس کی بحالی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا. اور 35A وغیرہ کے لیے بھی انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ جو ہے ریاست کی جو پوزیشن ہے اس کو واپس لائیں گے. نعرہ دیا تھا کہ ترقی کی جو ضمانت ہے اور جو ضامن ہے وہ پی ڈی پی ہے, آپ پی ڈی پی کو ووٹ دیجئے, پی ڈی پی کو بنائیے, اور ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے. اچھا, جب یہ ہوا تو بی جے پی سے کو الائنس ہوئی ہے. جب بی جے پی سے الائنس ہوئی ہے تو 3 سال آپ کے رہے ہیں پی ڈی پی کے. کامن منیمم پروگرام پر آپ نے الائنس کی تھی بی جے پی کے ساتھ, تو پھر وہ جو 1954 سے پہلے کی پوزیشن جموں کشمیر کے سرحدی جو راستے تھے یا ایشیا کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملانے کا بھی آپ نے
آپ کی پارٹی نے دعویٰ کیا تھا سیلف رول کہ سیلف رول، اور ایک سیلف رول بھی پیش کیا تھا آپ نے یہاں جموں کشمیر میں، مگر ایسا ہوا نہیں کہ جس کا دعویٰ کیا تھا پی ڈی پی نے. پھر آپ سے یہی جاننا چاہیں گے آخر یہ جو ساری آپ نے جو کامن منیمم پروگرام کے تحت جو دیے تھے، نعرے جو دیے تھے، یہ فیل کیوں ہو گئے؟ بی جے پی کے ساتھ آپ کا الائنس کیوں ہوا تھا، پھر بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریس کے ساتھ ہوا ہے، آخر یہ اب پھر الائنس کی باتیں ہو رہی ہے، کانگریس کے ساتھ ہو رہی ہے، بی جے پی کے ساتھ ہو رہی ہے، یا نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ جوڑ توڑ کی سیاست اور وہ جو پیرامیٹرز یا نارمز آپ نے بتائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، وہ جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے، میرے خیال میں آپ نے دو سوالوں کو مکس کیا. جب 2002 میں سرکار بنی، کامن منیمم پروگرام کانگریس کے ساتھ ہماری سرکار بنی جب مفتی صاحب چیف منسٹر. اس کے بعد پھر کانگریس نے بھی 2-2.5 سال پھر وہ امرناتھ رو کا ہو گیا، تو سرکار ٹوٹی. میرے خیال میں 5-6 مہینے ہی الیکشن میں بچے تھے تو وہ ٹوٹی. جہاں تک 2014 کی آپ بات کریں جو میں سمجھا، جی سر، تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو سوال آپ نے بھی پوچھا، کہ ہم نے شاید اقتدار کے لیے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اقتدار کے لیے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائے. حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر میں 2 مینڈیٹ ابھر کے سامنے آئے. جموں ڈویژن میں 1 مینڈیٹ آ گیا، کشمیر ڈویژن میں 1 مینڈیٹ آ گیا. تو ہر صورت میں آپ کو ان کے اسپریشنز کی قدر کرنی تھی اور ان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. اگر آپ نہیں کرتے تو سارے ملک میں بلکہ دنیا میں یہ ایک تاثر جاتا کہ جموں کشمیر میں ایک فرقے نے ایک ریجن میں اپنی سرکار مذہبی بنیادوں پر، جو آپ پروپیگنڈا آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کی سرکار بنائی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ مفتی صاحب ایک بڑے اسٹیٹس مین تھے، تو انہوں نے صرف اور صرف جموں کشمیر کی بقا کے لیے، جموں کشمیر کی وحدانیت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہاتھ ملائے بی جے پی کے ساتھ. اور انہوں نے پہلی کانفرنس میں کہا، پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا اتحاد ہے. حالانکہ اس میں کوئی اتحاد کی گنجائش تھی نہیں، نہ آئیڈیالوجیکل آپ کا یہ تھا، نہ کہیں کوئی سیاسی یہ آپ کا مل رہا تھا. تو صحیح بات ہے کہ بالکل اپوزٹ 2 فورسز تھے، انہوں نے آپس میں اتحاد کیا. لیکن اس اتحاد میں سب سے بڑا جو بائنڈنگ پوائنٹ تھا وہ تھا ایجنڈا آف الائنس. ایجنڈا آف الائنس آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ بی جے پی کا نہیں تھا، وہ ڈکٹیٹ کیا پی ڈی پی نے، مفتی صاحب نے ڈکٹیٹ کیا. اور اس ایجنڈا آف الائنس پر بی جے پی کا باضابطہ پر ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کے دستخط، اور اسی ایجنڈا آف الائنس پر یہاں پر سرکار بنی. اس ایجنڈا آف الائنس میں خاص کیا بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ آپ حریت کے ساتھ بات کریں گے جو یہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے جو کشمیر ایشو میں ان کا سٹیک ہے. اگر جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں، ان کے حصے میں، ظاہر سی بات ہے وہ اس میں پارٹی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ان کے پاس ہمارا ایک حصہ ہے، 1/3 ہے. یہ دوسرا یہ کہ آپ 370 اور 35، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی کے ایجنڈا میں، جب سے بی جے پی بنی ہے، جن سنگھ سے لے کر آج تک، بلکہ ہندو مہاسبھا سے لے کر آج تک، ان کے ایجنڈا میں ہے یہ، ان کے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ 370 ہٹانا ہے. مفتی صاحب میڈ اٹ پاسبل کہ انہوں نے بی جے پی سے کہا کہ آپ 370 یا 35A کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس پر بھی وہ کمیٹڈ تھے. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج سردی کے ایام میں کس طرح ہم ٹھٹھتی سردی میں کس طرح سفر کرتے ہیں، کہ حالانکہ ہم 3200 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 1500-1600 میگا واٹ بھی اس وقت موجود نہیں ہے. دا رزلٹ ہم سفر کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ نیشنل ہائیڈل پروجیکٹ NHPC کے پاس جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹ کو لوٹا دیں گے. مفتی صاحب 1-2 سال رہے، بدقسمتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ مفتی صاحب زیادہ دیر نہیں رہے، چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد محبوبہ جی نے 3 مہینہ لگایا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں، 3 مہینے تک وہ ریلکٹنٹ تھی کہ مجھے سرکار نہیں بنانی مفتی صاحب کی ڈیتھ کے بعد. حالانکہ بڑا پریشر تھا ان کو، دائیں بائیں اپنے ساتھی پارٹی کے لوگ، پھر بڑے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کا جو وہ
ایجنڈا آف الائنس تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اور انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ جو میں نے والد صاحب نے ایک ایجنڈا آف الائنس اپنے آپ کو کمٹ کیا تھا اور پارٹی کو کمٹ کیا تھا ایک ایجنڈے پر, تو میں اس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتی, مجھ سے ڈیریل نہیں ہونا چاہتا وہ. انہوں نے اس کو ساتھ لے کر پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر انٹرنل بکرنگ بھی شروع ہوگی پی ڈی پی میں. بہت سارے لیڈر دائیں بائیں, وہ کھلی کتاب ہے کس طرح سے لوگ ایجنسیز نے بھی کچھ لوگوں کو کیا, بی جے پی کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو الگ نکالا گیا. وہ یہ تو اندرونی خلفشار بھی رہا, لیکن سرکار بنی محبت جی کے اس میں قیادت میں, اور اس ایجنڈا آف الائنس جو تھا اس کی کنٹینیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سرکار بنانی پڑی, مجبوری میں بنانی پڑی. اور یہ اقتدار کے لیے پھر سے دہراؤں گا, میں کوئی کرسی کے لیے احتیاط نہیں تھا. لیکن اس کے بعد کٹھوا کا واقعہ ہوا, آسیہ کا وہ ریپ اور اس کی کلنگ چھوٹی بچی کا, وہاں سے شروعات ہوئی. بی جے پی کے 2 منسٹر اس کے سپورٹ میں نکلے, جلسے جلوس نکلے اور ہندوستان کے اپنے ملک کے فلیگ ہاتھ میں لے کر ان کو لیڈ کیا. اور محبوبہ جی نے ہر صورت میں ان کو بی جے پی سے کہا کہ ان 2 لیڈروں کو آپ ڈراپ کریں منسٹر سے, اگر آپ ان کو ڈراپ نہیں کرو گے تو میں سرکار کنٹینیو نہیں کروں گی. تو بی جے پی کو مجبور کیا اور انہوں نے کہا کہ میں سکم نہیں کروں گی اقتدار کے لیے. اس کے بعد کئی اقدامات ایسے ہیں جس کا ذکر خود میڈم نے کیا ہے اور انٹرویو میں کیا, اور آپ نے کئی نیشنل چینلوں پر اس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا یا بی جے پی چاہتی تھی, میڈم کو فورس کر رہے تھے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جو قابل قبول نہیں تھے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو اور محبوبہ جی کو بذات خود. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بار 80 لوگوں کی لسٹ بھی دی گئی کہ ان کو آپ اریسٹ کرو, میں نے نہیں مانا, یہ اٹس آن ریکارڈ. اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو یہاں سے پکڑ کر پھر این آئی اے کے حوالے کرنا, پھر دوسری جیلوں میں لینا. محبوبہ جی نے انکار کر دیا. جب بی جے پی کو لگا کہ ہم اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں, ان کو لگا کہ محبوبہ جی ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ ہے, ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے, مکمل نہیں ہو رہا ہے, اور محبوبہ جی سکم نہیں ہو رہی ہے, پریشر میں نہیں آ رہی ہے, تو انہوں نے اپنا سپورٹ واپس لیا. اب دیکھیے ایجنڈا آف الائنس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ٹوٹا, اب اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن کنٹریکٹ کی آڑ میں مجھ سے کچھ ایسی چیزیں کروانا چاہتے ہیں جو نہ میرے لیے مفید ہے نہ میری قوم کے لیے مفید ہے. پھر اگر میں وہ نہ کروں, آپ یہ بہانہ بنا کر میرے ساتھ کنٹریکٹ توڑیں گے, تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بدقسمتی تھی کہ سرکار پھر سے ٹوٹی, سرکار آگے نہیں چل پائی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب تک مفتی صاحب کی سرکار رہی, محبوبہ جی کی سرکار رہی, بی جے پی افت نہیں کر سکی 370 پر اور 35 پر. جیسے ہی سرکار گری تو اس کو پھر بہانے ملے, اور آج آپ یہ حالت دیکھ رہے ہیں. اگر مفتی صاحب کنٹینیو کرتے شاید یہ حالت نہیں ہو جاتی, یا بی جے پی والے اگر سنسیئر ہوتے ایجنڈا آف الائنس کے حوالے سے محبوبہ جی کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا, میرے خیال میں یہ حالات آج کے نہیں ہوتے. تو انہوں نے دھوکہ دیا. اب میں بار بار کہتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ تھا ہمارے لیے, لیکن اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو لیگلائز کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کے حقوق پر بات کرنا کوئی منع نہیں ہے. اور میڈم نے کئی بار کہا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اپنے جو ہمارے حقوق تھے جس طرح سے وہ سلب ہو گئے, ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قانونی قدر ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ مجبوری میں الائنس ہوا, بی جے پی کے ساتھ مجبوری میں الائنس ہوا. یہاں اگر دیکھا جائے تو محبوبہ جی نے الزام یہ لگایا تھا بخاری صاحب پر, الطاف احمد بخاری صاحب پر, کہ وہ کانسپیریسی کر رہا تھا پی ڈی پی کے خلاف اقتدار کے لیے, اقتدار لینا چاہتا تھا وہ. یہ محبوبہ جی کے الفاظ ہیں. جی جی. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں الائنس ہوا ہے بی جے پی کے ساتھ, تو اس کے پیچھے الطاف صاحب تھے یا محبوبہ جی کو کرسی کی لالچ تھی؟ کیا تھا اس کے پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں الائنس ہوا؟ الطاف صاحب تھے یا کرسی تھی؟ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا الطاف صاحب کا اس میں کیا رول تھا, لیکن میں آپ کو ایک بات شاید میں نے پہلے بھی بتائی. میں نے آپ سے کہا کہ 2 ریجنز میں پولیٹیکلی 2 مینڈیٹ سامنے آ گئی.
जम्मू में एक पार्टी को मैंडेट मिला, यहाँ पर दूसरी पार्टी को मैंडेट मिला, तो लाजिमन जम्मू कश्मीर को कायम और दायम रखने के लिए, इकट्ठे रखने के लिए इस तरह की अलायंस एक मजबूरी थी। वही मजबूरी का जिक्र मैंने किया, वो एक मजबूरी थी। जब महबूबा जी मुफ्ती साहब की डेथ हुई, उसके बाद महबूबा जी ने उसी एजेंडा ऑफ अलायंस पर काम शुरू किया जो उनके वालिद साहब ने किया था, जिसमें सारे अल्ताफ साहब बुखारी भी शामिल थे, जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब भी शामिल थे, जिसमें डॉक्टर द्राबू साहब भी शामिल थे, जिसमें अपने वीरी साहब भी शामिल थे, और सारे लोग शामिल थे उस एजेंडा ऑफ अलायंस के इसमें हक में थे। उसको आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, फिर जब बीजेपी की तरफ से इस तरह के इकदाम उठाए गए जो हमें लगा कि ये एंटी पीपल है, एंटी कश्मीर है, एंटी जम्मू कश्मीर है, और इस तरह के इकदाम से जो एजेंडा ऑफ अलायंस की रूह थी वो मजरू हो रही थी। तो फिर इक़्तिदार में रहने का मकसद ही क्या था? जब आप मुंह मोड़ रहते हैं, जब आप अपने किए हुए वादे पर कायम और दायम नहीं रहते हैं, तो महबूबा जी ने ये कहा, बार बार कहा कि फिर मुझे इक़्तिदार में सिर्फ कुर्सी पर बैठने का शौक अगर होता तो वो तो कंटिन्यू करते ना, वो बीजेपी की सारी शर्तें मानते, जो कुछ वो डिक्टेट करते थे वो मानते जाते, और 3 साल आराम से निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लोगों के एहसासात, उनके जज्बात, उनके हुकूक को मद्देनजर रखते हुए, उनकी इज्जत नफ्स को मद्देनजर रखते हुए कुर्सी को लात मारी, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया, डिक्टेटरशिप के सामने कंप्रोमाइज नहीं किया। ये मजबूरी थी, इसी मजबूरी का मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ। रफीक साहब, ये हाल है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, उन्होंने हमसे वो ये किया है, वो किया है, तो आपको कैसे वो यकीन कर सकते थे कि बीजेपी पावर में आकर आपके मिनिमम प्रोग्राम को अमलाया जाता? ऑफ अलायंस में 3 साल हमारे और 3 साल बीजेपी की नहीं थे, 6 के 6 साल चीफ मिनिस्टरशिप पीडीपी की थी। आप मेरी बात समझे? 6 साल इट वाज एग्रीड अपॉन कि 6 साल प्रेसिडेंट ये जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट है वो पीडीपी के पास रहेगा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनका रहेगा, बीजेपी का रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमने सरकार नहीं गिराई, हमने बीजेपी की डिक्टेशन के सामने सकम्ब नहीं किया, हम झुके नहीं। जो कुछ हमसे वो करवाना चाहते थे हमने वो नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया और सरकार गिरी। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया तो फिर हमारे पास अक्सरियत थी ही नहीं, तो हम फिर सरकार में रहते। लेकिन कैसे रहते? लेकिन ये कहना कि हमने उनको सपोर्ट वापस लिया, ये हकीकत है, उन्होंने ही सपोर्ट वापस ले लिया। चूंकि फिर कहूंगा मैं आपको, वो एजेंडा ऑफ अलायंस से हटकर उनको लगा, जो मुफ्ती साहब ने उनकी वो नकेल डाली थी, आप ये समझे, उनको बांध के रखा था एजेंडा ऑफ अलायंस में, जो मुफ्ती साहब ने। बीजेपी को शायद बड़ा लेट समझ आया कि हमने कहीं ना कहीं हम फंस गए, और वो आई बाई टाई शाई करने लगे थे और बहानेबाजी कर रहे थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि हम इस एहतियात से बाहर निकले। और फिर उन्होंने बहानेबाजी की, और आपको मैंने बताया, कुटवा की मिसाल बताई, और भी फिर गुजरों के साथ जो उनको यहाँ पर जंगलों की जमीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया, बाकी चीजें, और एक फितना और दूसरा फितना, और उसके साथ फिर बुरानवानी का भी मामला हो गया, उसमें भी बड़ी मारदार होगी। तो उस सूरत में मैडम ने मेरे ख्याल में कई बार अपने स्टैंड को क्लियर किया है। तो अगर वो चाहती तो वो 3 साल बड़े आराम से निकाले, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार की न जरूरत है और न इक़्तिदार की लालच है, और न मैं इस बुनियाद पर इस कुर्सी पर बैठूंगी, मुझे इक़्तिदार चाहिए। और अगर मैं लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, उनके जख्म पर मैं मरहम नहीं रख सकती, तो मुझे इस इक़्तिदार की जरूरत ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फिर वही हुआ जो आपने देखा। देखिए रफीक साहब, आप का जो दौर हुकूमत था, पीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, श्राइन बोर्ड का भी मसला हुआ कि नहीं हुआ? जी। पैलेट चले आपके दौर में जी। 200-250 लोग मरे आपके दौर में जी। हजारों जख्मी हुए हैं पैलेट से, तो आपके दौर में जी हुए हैं ना? जी जी। तो फिर कौन सा मंशूर लेकर आप लोगों के पास जाएंगे कि पीडीपी को वोट दीजिए? आप आज की बात कर रहे हैं? जी। देखिए, जो आपने अमरनाथ रो की बात की, आपको मालूम होना चाहिए तब मौलाना नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टरशिप हमारे पास नहीं थी। लेकिन यह हकीकत है कि हम उस सरकार में शामिल थे। उसके बाद फिर हमने सपोर्ट वापस ले लिया और सरकार गिर गई। दूसरी बार जब पीडीपी सामने आ गई तो 27-28 सीटें हमें मिली। आज जो आप कह रहे हैं कि हम क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास,
اس میں شک نہیں کہ لوگ یہاں پر شہید ہو گئے، تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو گئے. ایک کنفلکٹ تھا، انسرجنسی کا دورہ تھا. برہان وانی کے اس میں ایشو میں آپ نے دیکھا، آسیہ نیلوفر نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوا شپین میں، پھر آپ نے دیکھا کہ 100-150 لوگ مر گئے. ہر دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں. اور اس کے لیے کئی بار محبوبہ جی نے بذات خود بھی کہا ہے کہ مجھے کئی چیزوں پر ریگریٹ بھی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کیا لے کر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. میں بڑے وثوق سے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت آپ کی عزت، آپ کی وقار، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کی ترجمان ہے. جس طرح سے محبوبہ جی نے پوسٹ اگست 2005 کے بعد لوگوں کی نمائندگی کی ہے، اس کی مثال مجھے جموں کشمیر کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. جس جوان مردی سے انہوں نے فیس کیا ہے بڑے مشکل ترین حالات کو، ہمارے پارٹی کو توڑا گیا، پارٹی کے لیڈر نکالے گئے، ان کو پریشر کیا گیا ایجنسیز کی طرف سے، باقی چیزیں ساری کی ساری. ایک بار یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید پی ڈی پی اب سروائیو ہی نہیں کر پائے گی، لیکن آج یہ حالت ہے آپ کی کہ جو نکلے ہیں وہ بھی اب پل توڑ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی پی میں واپس آ جائیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو لیڈر نکلے، بڑے لیڈر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، درمیانہ دار بھی تھے، وہ سارے کی ساری ان کی چاہت ہے کہ ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں واپس جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پی ڈی پی کا جو گراف ہے وہ عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے. میڈم کا جو سلوگن ہے، میڈم کا جو سٹینڈ ہے، بالخصوص کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کنفلکٹ کے حوالے سے جو میڈم کا موقف ہے وہ صحیح ہے. لوگ اس کو سمجھنے لگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سارے لیڈر جو بھی پی ڈی پی میں پہلے تھے وہ بھی اس کو سمجھنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ پارٹی پھر مقبول ہوتی جا رہی ہے عوام میں. اور مجھے پوری امید ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا اگر سٹینڈ ڈائلیوٹ نہیں ہوا اور وہ لوگوں کی ترجمانی اسی جوان مردی اور اسی بڑی سخت طریقے سے اور ودن دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، بے شک اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، تو اگر وہ لوگوں کے معاملات اور مسائل کو ابھارتے رہے اور بحیثیت مجموعی جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشنل زیادتیاں، آئینی طور جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تاکہ لوگ بذات خود اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ جو ہمیں آئین نے دیا تھا، ہندوستان کے آئین نے دیا تھا، ہندوستان کی پارلیمنٹ نے دیا تھا، وہی پارلیمنٹ پھر سے لوگوں کو یہاں پر اپنے حقوق واپس کر دے. میرے خیال میں اس سے بہتر اور طریقہ کار پی ڈی پی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. دیکھیے رفیق صاحب، جموں بند ہوا، جموں میں جموں والے تاجر جو کشمیر کے ساتھ تجارت کر رہے تھے اس کا بریک اپ ہوا. انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ ہم وہاں ان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے. یہ آپ کے دور میں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیلف رول بھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے. بیگ صاحب تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی چلے گئے. اب کوئی منشور نہیں ہے آپ کے پاس، مینیفیسٹو نہیں ہے آپ کے پاس. اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس سیلف رول نہیں ہے، وہ راستے کھولنے کا پروگرام نہیں ہے، وہ 1954 سے پہلے کا جو اقتدار تھا وہ بحال کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، پھر آپ کیا بچا آپ کے پاس؟ نہیں، آپ سے کس نے کہا کہ ہمارے پاس سیلف رول نہیں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس پر تو کوئی سیلف رول دیکھیے آپ کا جو یہ سیلف رول میں کیا ہے، دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیے سیلف رول میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہندوستان کے آئین کے باہر ہے. جو کچھ ہے سیلف رول میں، جو کچھ ہے دیٹ از ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. اس سیلف رول پر کو پرسیو کیا جائے گا اور اس سیلف رول پر کام ہو رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ کا جو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت منشور نہیں ہے، تو آپ سے یہ کس نے کہا ہمارے پاس منشور نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ مضبوط اور مربوط منشور ہے. وہ یہ ہے کہ میڈم نے بار بار کہا ہے کہ اب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اقتدار سے اوپر ہے.
اب ہمیں الیکٹورل الائنس تک ہی محدود نہیں رہنا ہے. ہم صرف الیکشن کی بات نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ الیکشن کرو. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ان کو کرنا چاہیے, لیکن صرف الیکشن پر ہم ٹکے رہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے, کاؤنٹر سوال میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ جو منشور لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, جس سیلف رول کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں سیلف رول کے ایک ایک نقطہ فل سٹاپ کاما کو پرسو کیا جائے گا, ہر صورت میں پرسو کیا جائے گا. جس طرح کے منشور کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ منشور لوگوں کے سامنے آلریڈی ہے, پریس کے ذریعے بھی آتا ہے, چونکہ آج میڈیا کا دور ہے, اور بار بار میڈم کی تقریریں آپ نے سنی ہوگی, وہ ان تقریروں پر آپ غور کریں اور آپ کو خود ہمارا منشور اس میں دکھائی دے گا کہ ہمارا منشور کیا ہے. ہمارا منشور صرف اقتدار نہیں ہے, صرف الیکشن نہیں ہے. الیکشن یہاں پر ہو جائیں, ہم جائیں گے اسمبلی میں, جائیں گے وہاں پر سرکار بنائیں گے, اور 5 یا 6 مہینے کے بعد جس طرح سے پرائم منسٹر کو یہاں پر اریسٹ کیا گیا, اسی طرح سے 5 مہینے کے بعد ہماری سرکار توڑی جائے گی, وہاں پر ردی کی ٹوکری میں پھینکی جائے گی. ہمیں یہ ایسی سرکار نہیں چاہیے. ہمیں یہاں پر وہ سرکار چاہیے جو امپاورڈ ہو, جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ ڈیلیور کر سکے. یہ ہمارا منشور ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں آپ, اور آئندہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے نکلے, آپ دیکھیں گے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آج ڈکی چھپی تو کوئی چیز رہتی نہیں. دیکھیے رفیق صاحب, ایک بات صاف ہے, رام مادو صاحب اور مفتی صاحب جو الائنس کا پرسیو کر رہے تھے, 1918 میں اس کا بریک اپ آ گیا, 2018 میں اس کا بریک اپ آ گیا. اور یہ بریک اپ جو آ گیا, یہاں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, الگ طرح کے نعرے دیے جا رہے تھے, اور جموں میں الگ طرح کے نعرے دیے جا رہے تھے. ایک کمیونلزم سامنے آ گیا کہ جموں کو کشمیریوں کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں, اور کشمیریوں کو جموں کے ساتھ لڑوانا چاہتے تھے, اور خون خرابہ بھی ہوا. اور آپ کی جو حکومت تھی, پی ایس اے کا تو استعمال بے دریغ ہوا ہے, ہاں, پیلٹ کا استعمال تو بے دریغ ہوا ہے. جی ہوا. اب دیکھیے, پتھر بازی تو بہت ہوئی تھی, بے گناہوں پہ بھی پتھرا ہوا, بے گناہ بھی مارے گئے. تب تو آپ ہی کی حکومت تھی نا, تو اب یہ پتھر بازی کیوں ختم ہو گئی؟ اب کیوں نہیں ہو رہی ہے پتھر بازی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ کیوں نہیں کمیونلزم ہے, آپ کیوں نہیں لڑتا ہے جموں کشمیر, آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آج ایشو یہ ہے کہ جو کچھ 370 کی آڑ میں ہوا, وہ جموں میں بھی ہوا, کشمیر میں بھی ہوا. جن لوگوں نے وہاں پر مٹھائیاں بانٹی تھی, جو لوگ ڈانس کر رہے تھے ایبروگیشن پر, ان کو آج سمجھ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمیں تو معلوم ہی تھا, اب ان کو بھی سمجھ ہوا. تو جب دو مظلوم آپس میں ملتے ہیں تو دوستی پھر پکی ہو جاتی ہے. ان کو بھی لگا کہ ہم مظلوم ہیں, ہم تو مظلوم تھے ہی, لیکن ان کو بھی لگا کہ ہمیں اب کس طرح سے ٹرکایا گیا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ پیلٹ گن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب ہماری سرکار تھی اور جب برہان وانی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کا سپونٹینیس رد عمل تھا, وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. شاید سرکار کو بھی معلوم نہیں تھا, بلکہ آپ کو اور مجھے عام لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا ری ایکشن ہوگا. اور ری ایکشن بڑا سپونٹینیس تھا. سارے لوگ سڑکوں پر نکلے, چھوٹے نکلے, بڑے نکلے, ایک جنون سا تھا, جذباتی ہو گئے لوگ, اور انہوں نے جس طرح کی توڑ پھوڑ کی, آپ جانتے, ساری دنیا جانتی ہے. نمبر 1 تو ان ایکسپیکٹڈ تھا. دوسرا یہ کہ سرکار اس طرح کی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے. آج جو آپ ملا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ پتھراؤ کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آرٹیکل سرکار کے خلاف لکھیے اور پھر دوسرے دن میرے ساتھ بات کریں. کیا آپ کو اجازت ہے؟ کیا آپ کو تحریر کی اجازت ہے؟ کیا آپ کو تقریر کی اجازت ہے؟ آپ کو یہ اجازت ہے آپ پتھر بازی کی کیا بات کریں؟ 5000 لوگ ہمارے ارسٹ تھے. آج بھی نوجوانوں پر پی ایس اے لگا کر اور یو اے پی اے لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. تو جس طرح کا ماحول قائم کیا, حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس میں امپروومنٹ ہے, لیکن جو خوف اور ہراس کا جو ماحول آج کریٹ کیا گیا ہے, وہ میں نے بائی ایج 58, میں نے 58 سال میں اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا ہے. جس طرح کا ماحول آج خوف اور ہراس کا ماحول ہے, جس طرح سے سپریس آپ کی آواز, آپ کی جینوئن وائس کو بات نہیں کرنے دیتے. ایون آپ بجلی پر بات کریے نا,
मुझे एक दोस्त ने कहा पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने एक मुलाजिम है, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था बिजली पर, तो दूसरे दिन उनको फोन आ गया कि अगर आप ये डिलीट नहीं करोगे तो आपकी नौकरी जाएगी। तो आप गुलाम हसन साहब, आप किस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल को आप कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस को समझ आएगी, तब क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल में आप मुतमिन हो जाएंगे इस बात से। आपने कर्फ्यू का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर आप की ये चाहत थी कि तलट का इस्तेमाल करें, गोलियों का इस्तेमाल करें, लोगों को मारे, खून खराबा करेंगे, आपकी चाहत थी ये? फिर अगर आपने कर्फ्यू का इस्तेमाल, आप एक बड़े स्पोक्समैन है रियासत जम्मू कश्मीर के पीडीपी के, तो अगर आपने जो हथियार आपके पास था उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो किलिंग हुई तो आपकी हुकूमत ने की, उसके नताइज भी बुरे निकले। मैंने आपसे शायद कहा, मैंने कई बार आपसे कहा, अभी भी कहा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो एकदम आपके समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह इसको हैंडल करें। एक तो ये, दूसरा ये कि अवामी सरकार में और एक गैर अवामी सरकार इन द सेंस जो इलेक्टेड ना हो, उसमें यही फर्क होता है। अवामी सरकार का ये होता है कि वो चाहते हैं कि मामलात को बड़े तरीके और सलीके से आगे चलाए, जबकि एक ऐसी सरकार जो इलेक्टेड ना हो, जो अकाउंटेबल ना हो, जो आंसरेबल ना हो और जिनका डायरेक्ट लोगों के साथ ताल्लुक ना हो, तो वहां पर ये चीजें कंसिडर नहीं की जाती। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर, मैंने आपसे कहा, बार बार कहा मैंने, कि एक ऐसी सिचुएशन बनी सारे कश्मीर में कि समझ नहीं आ रहा है ताकि क्या और कौन सी सरकार, फिर बताऊंगा, हम क्या, मैं ये चाहूं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी तरफ से ज्यादतियां हो जाए, क्या मैं चाहूं कि हमारे बच्चे मरे, हमारे अजीज मरे? कौन थे वो? अपने लोग तो है, अपने बच्चे तो हैं। तो बार बार ने, मेरे ख्याल में मैडम ने कई बार उस पर नदामत का इजहार किया और उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन एक सिचुएशन बनी, उस पर बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कौम की। हमने 90 से लेकर आज तक कई ऐसे वक्त, 2010 में भी ये सिचुएशन बनी, आशा नीलोफर का केस जब हुआ शुपियन में, उस वक्त भी ये इस तरह की सिचुएशन बनी। इसी तरह जो यात्रा का आप जिक्र किया, उस वक्त भी ये सिचुएशन बनी। तो इस तरह की सिचुएशन में बनती रही और बदकिस्मती से ये साइकिल ऑफ वायलेंस यहाँ पर चलता रहा कि और बड़ी बड़ी कीमती जानें जो थी वो ज़या हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो लेकिन हुई, क्या करेंगे आप। कन्फ्लिक्ट जब कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट कंज्यूम करता है आपको, कन्फ्लिक्ट आपकी लाइव्स को कंज्यूम करता है, आपकी प्रॉपर्टीज को कंज्यूम करता है, आपकी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, आपकी हर चीज को कंज्यूम करता है। वही दौर हमने देखा है कि इसके बाद यहाँ पर अमन हो, तरक्की हो और यहाँ पर हालात ठीक से अच्छी ढंग पर आ जाए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। लेकिन फिर से कहूंगा कि लोगों के साथ जिस तरह का रवैया मौजूदा सरकार ने ये रवा रखा है वो काबिल कबूल नहीं है। उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी और उस पर सारे लोगों को एक होकर उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए रफीक साहब, जब बीजेपी और पीडीपी इनकी आपस में ठन गई, इक़्तिदार से बीजेपी महरूम हुई, तो कांग्रेस ने आपको सपोर्ट देने की रिक्वेस्ट की थी, हम आपको सपोर्ट देंगे, आप हुकूमत बनाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको सपोर्ट दिया, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए, हुकूमत बनाइए, आप, हम आपको सपोर्ट देंगे। तो फिर क्या बीच में आ गया कि पीडीपी ने हुकूमत कंटिन्यू करने को माना नहीं? फिर आप ये कह रहे हैं, फिर आप देखा ना, फैक्स खराब हो गया था ना, फैक्स मशीन खराब थी क्या बात करते हैं वो, आपको सरकार कहाँ बनाने देते, सरकार फैक्स मशीन भी खराब थी। गवर्नर साहब के वहां पर ईद की वजह से सारे मुलाजिम घरों गए थे, उन्होंने कहा कि खाना मैंने खुद बनाया। तो जब गवर्नर साहब इस तरह का कलाम करे तो फिर आप इस पर बात क्या करेंगे? चले आगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की किलिंग हुई है, जो लोग मरे हैं, बदकिस्मती थी, पछतावा है, ये नहीं होना चाहिए, वाकई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं जो मरे हैं। मगर आप इस चीज को क्यों बुला रहे हैं कि जब मैडम ने ये कहा कि जो लोग मरे हैं, जो लोग मर गए हैं, वो कोई टॉफी लेने नहीं गए थे, तो आप इन चीजों को क्यों बोल रहे हैं कि जब मैडम ये कह रहे हैं कि वो लोग टॉफी नहीं लेने गए हैं तो मरे हैं, तो कोई न कुछ गुनाह किया होगा? नहीं, ऐसा मैडम ने ऐसा नहीं कहा।
ऑन रिकॉर्ड है, मैं बताऊंगा ना क्या कहा टॉफी लेने नहीं गए। हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल, दूध लेने तो नहीं गए थे। उन्होंने कई बार इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि माँ में बहसी थी, माँ अपने बच्चों से कह रही थी कि और कुछ गसक बकरस ब्रोटकिन क्या काम छे, मिठाई छे आई थी, दूध छे आई थी। ये उनके अपने अल्फाज हैं। उन्होंने कई बार इसकी वजाहत की है और बार बार उन्होंने इसकी वजाहत की है कि ये एक माँ का प्यार था अपने बच्चे के लिए, औलाद के लिए, कि मेरा बच्चा कहीं एक्सीडेंट, मतलब मेरा भी बच्चा कहीं बाहर जाए तो हम उनको डांट के ऐसा नहीं बोलते। ये उनके अल्फाज हैं कि अगर एक माँ ने अपने बच्चों को प्यार से डांटने की कोशिश की कि आप क्यों जाएंगे बंकर के सामने, क्यों जाएंगे पुलिस स्टेशन के सामने। देखिए आपको भी पता है कितने पुलिस स्टेशन पर दावा बोला गया होगा ना, कई पुलिस स्टेशन साउथ में बिलखुसूस ऐसे वाकत हुए। तो ये एक माँ का प्यार था अपने बच्चों के लिए, और जिस तरह से फिर इसको पॉलिटिकल स्लोगन बनाया गया और जिस तरह से इसको फिर इस्तेमाल किया गया पीडीपी के खिलाफ, मेरे ख्याल में वो ज्यादती थी। पार्टी के साथ भी ज्यादती थी और मैडम की जात के साथ भी ज्यादती थी। अगर वो चाहती, फिर कहूंगा, अगर वो चाहती कि वो 3 साल चीफ मिनिस्टर आराम से रह सकती थी और यहाँ पर ये हालात भी नहीं रहते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों की इज्जत नफ्स के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। तो सरकार टूटी और उनको कोई पछतावा भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, टूटी और टूटी, लेकिन अब बड़े सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, एकदम इकट्ठे होने की जरूरत है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, सारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को यकजा होकर, क्रिमिनल फोर्सेस और ऐसे फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर की वादानियत पर को जक पहुंचाना चाहते हैं, जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, जो हमें सफर करा रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और वो सबक आप सिर्फ इस तरह से दिखाएंगे जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए उनको होस्ट करेंगे, वो तरीकेकार बेहतर होगा। रफीक साहब, आप यकीन रखते हैं कि लोग आपको वोट देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो क्या कहा जाए, लोग ये कहते हैं कि अगर करप्शन हुआ तो वो पीडीपी की दौर में हुआ, अगर बीज बोए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोए हैं, और लेवल यहां तक बढ़ गई थी कि जे&के के स्टेट की मैं बात कर रहा हूं या यूटी की मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1 पे आ गई। तो आपके दौर में करप्शन का लेवल बहुत बढ़ गया था, बहुत ग्राफ बढ़ गया था। बड़े बड़े ऑफिसर वो करप्शन कर रहे थे, कमिश्नर करप्शन कर रहे थे, मिनिस्टर करप्शन कर रहे थे। मिनिस्टर एक पार्टी से निकल रहे थे, दूसरी में जा रहे थे, दूसरे में निकल रहे थे, तो यहाँ आ रहे थे, तो वो करप्शन कर रहे थे। यहाँ तो करप्शन में कोई फर्क नहीं आया। तो अब क्या यकीन रखते हैं आप कि लोग ये सब कुछ भूलकर आपको वोट दे रहे हैं? यहाँ कितने साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है? मतलब गवर्नर साहब की सूरत में 6 साल से है ना, 18 के बाद तकरीबन 5-6 साल से। अगर मिनिस्टरों ने करप्शन किया, इतने अफसरों ने, इतने ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन किया, जो बीजेपी ने सारे हिंदुस्तान में कहा कि 370 की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि बीजेपी ने कितने मिनिस्टरों को पकड़कर उनको सजाएं दिलवाई, कितने ब्यूरोक्रेट्स को आज तक पकड़ा, कितने ऑफिसर्स को आज तक पकड़ा, कितने पुलिस ऑफिसर्स, कितने जुडिशियल ऑफिसर्स को आज तक पकड़ा जिन पर क्या उनका इल्जाम था कि पीडीपी के दौर में करप्शन हुआ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए कि जितनी भी एजेंसीज हैं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती की हर एक चीज को, मेरे ख्याल में मकान तो उनके पास है नहीं, बैंक अकाउंट से लेकर उनकी जाती छोटी छोटी चीजें, उनको भी खंगाल के रख दिया। और उनके खिलाफ कई बार ईडी ने उनको बुलाया, वहां पर सरकारी कोठी से बाहर निकाला। क्या कुछ साबित कर सके? क्या एक भी इल्जाम उन पर साबित हुआ है चीफ मिनिस्टर ने करप्शन किया है? कहने की एक बात है, देखिए कहने को तो आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगा, लेकिन ये चीजें फिर साबित करनी पड़ती है। आज तक मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीजेपी ने ये प्रोपेगेंडा किया सारे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर नंबर 1 है करप्शन, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, आप मुझे बताइए अगर नंबर 1 थी, उन करप्शन करने वालों के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2 में बड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का, मुझे अच्छी तरह से मालूम है जितना करप्शन इस सरकार में हुआ, जब से अवामी सरकार चलेगी, उसके बाद जो करप्शन यहां पर हुआ ना 2018 के बाद, उसकी मिसाल आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। उस पर बात नहीं कर सकते। एक आईएएस अफसर ने बात की 300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ जल जीवन मिशन में, सरकार ने कोई एक्शन लिया? एक गवर्नर कहता है
کہ مجھے 300 کروڑ روپے کا رشوت دیا گیا ایک فائل کلیئر کرنے کے لیے، بجائے اس کی کہ آپ انویسٹیگیشن کرتے، آپ ریسپانسبلٹی فکس کرتے، جن لوگوں نے آفر کیا ان کے خلاف آپ کوئی کاروائی کرتے، آپ نے اس گورنر کے گھر پر چھاپا ڈالتا ای ڈی نے۔ یہ انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے 2019 میں یہاں پر ملازمین کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس پالیسی کی، اس میں آپ کو 6,000 روپے پھر ملازم سے لینا تھا، 1,500 روپے آپ نے ہر ملازم سے لیا، 4.5 لاکھ ملازمین کا ٹوٹل کرے۔ اس کے بعد جب گورنر نے کہا کہ مجھے میں اپروو نہیں کروں گا یہ فائل، تو فائل اپروو نہیں ہوئی۔ 1500 روپے جو آپ نے 4.5 لاکھ ملازمین سے وصول کیا، وہ پیسہ کہاں آج تک؟ ذرا ٹوٹل کریں وہ کتنا پیسہ ہے۔ میں نے بھی 1500 روپے دیا ہے جو میں امپلائی تھا۔ ان چیزوں کو جب آپ توڑیں گے نا، تو یہ سارے پولیٹیکل سلوگنز ہیں، سرکاری سطح پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یہ الزامات، کاؤنٹر الزامات، تو اس کی طرف زیادہ آپ دھیان نہ دیں۔ ہاں، آپ کا صحیح یہ کہنا ہے کیا لوگ ہمارے موقف کو تسلیم کریں گے؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی لیڈر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے نکلے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے میڈم سے اپروچ کیے ہے پرسنلی یا باقی لیڈروں سے کہ وہ پھر سے آنا چاہتے ہیں اس پارٹی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی اب ریئلائز ہوا ہے کہ پی ڈی پی کا موقف صحیح ہے، پی ڈی پی کا گراف صحیح ہے، اور پی ڈی پی کے موقف کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے، اسی لیے بھی وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں پی ڈی پی اسی آن بان شان کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں اترے گی، اور اچھے نتائج کی امید آپ رکھیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا۔ رفیق صاحب، نیا نعرہ آپ کا کیا ہوگا؟ الیکشن جب لڑنا ہی تو ہے آپ کو، جی، تو کیا نیا نعرہ ہوگا آپ کا؟ لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے۔ وہ تو چلا گیا، تیری عزت میری عزت، 370 نہیں، 370 اب کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے 35 سے بھی چلا گیا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، اسی سپریم کورٹ نے 370 کو 35A کو پرمنٹ کہا تھا نا، اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا نا۔ سمپت پرکاش ورسز یونین آف انڈیا میں 1954 میں یا 68 میں، مجھے ایکچوئل پتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے ڈیٹ، تو ایک رولنگ آئی تھی نا، اس میں اسی سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ اٹس اے پرمنٹ فیچر آف دا کانسٹیٹیوشن آف جموں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ اسی کانسٹیٹیوشن نے یہ نہیں کہا کہ اٹ کین ناٹ بی ایبروگیٹڈ انلیس اٹ از ریکمینڈڈ بائی دا اسمبلی، بائی دا جے اینڈ کے اسمبلی۔ تو تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پرمنٹ نہیں ہوگا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو کچھ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ کل کو اس طرح کی سچویشن بھی بن جاتی ہے، نئے چیف جسٹس، نئے جج صاحب آتے، وہ آپ کے آئین کی تشریح اور کسی انداز سے نکالیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ پرماننٹ فیچر ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے کوئی چور، میں آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، تو کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ میں آپ کے حقوق چھین لیتا ہوں، آپ کی ساری پراپرٹی چھین لیتا ہوں، تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں گے؟ ہم جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد، اسی گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، اسی پارلیمنٹ کے پاس جائیں گے، انہی پارلیمنٹیرین کے پاس جائیں گے، ان کی ردات سنائیں گے، اپنی تکلیف سنائیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ اگر آپ گجرات میں 371 ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نارتھ ایسٹ کو پروٹیکشن دیتے ہیں لینڈ کی، یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ باقی اسٹیٹوں میں آپ کیوں ایک پیمانہ لگائیں گے اور یہاں پر دوسرا پیمانہ لگائیں گے؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے اس لیے آپ ہمیں جو چاہے مرضی وہ آپ کریں گے؟ تو ان چیزوں پر بات کرنا کوئی غیر قانونی تھوڑا ہی ہے، نہ ہی غیر قانونی ہے، نہ ہی یہ ملک کی ایکتا کے خلاف ہے۔ تو ان پر بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، عوام بات کرے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے جب اگر پی ڈی پی کو انشاءاللہ اگر یہ ووٹ ملے اور پی ڈی پی کی اگر حکومت بنی، تو ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، اور بڑے زوردار طریقے سے اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ اس پر بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ رفیق صاحب، آپ کا کامن پروگرام کیا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا الائنس ہونے والا ہے یا ہوا بھی ہے، تو آپ کا کامن میں نے یہ نہیں کہا، میں نے نہیں شاید یہ کہا، میں نے نہیں کہا الائنس، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا الائنس ہونے والا ہے۔ پی ایچ ڈی بنی ہے، اب محبوبہ جی نیشنل کانفرنس کے جو لیڈر ہیں وہاں پر، اسی طرح طارق صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں، وہ بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ پی ایچ ڈی کو پہلے ہی پی ایچ ڈی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، کئی بار میڈم نے کہا ہے، محبوبہ جی کے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اٹ از ابو ایجنڈا دس الیکٹورل پروسیس۔ تو الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ
لوگوں کے جذبات اور احساسات کے حوالے سے ایک اتحاد تھا کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کریں گے, ان کے جذبات کی نمائندگی کریں گے. الیکٹورل پروسیس کے ساتھ کوئی لوگوں نے اس کو جوڑنا شروع کر دیا. لوگوں کی امیدیں تھیں, اچھی بات ہے, لوگ امید کرتے تھے کہ پی ایچ ڈی اکٹھے ہوگی اور پھر الیکٹورل پروسیس بھی اکٹھے چلے گا. اب وہ لیڈروں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, لوگوں کو بڑی مضبوط سرکار اس سے ملے گی. اگر بہرحال فیصلہ تو قیادت کو کر رہے ہیں نا کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے. مجھے اس بارے میں زیادہ ابھی علم نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ہونے والا ہے. اب چلتا ہے, انڈیا الائنس کا بھی ہم حصہ ہیں, این سی بھی ہے, ہم بھی ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کس طرح کی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو وہ یہ ابھی قبل از وقت یہ باتیں ہیں, ابھی اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے بھی انڈیا الائنس میں شرکت کی؟ جی بالکل, اور کانگریس جی نے بھی بالکل, نیشنل کانفرنس. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں جب انڈیا الائنس بنا کانگریس پی ڈی پی این سی اس وقت انڈیا الائنس جو ہے اس کا حصہ ہے. تو ابھی اس میں ماڈل چیز طے نہیں ہوئی, ابھی اس میں مینڈیٹ پر بات نہیں ہوئی, تو وہاں پر کیا فائنل ہوتا ہے, تو جو کچھ فائنل ہوتا ہے کیا وہ این سی کو تسلیم ہے, کیا وہ کانگریس کو تسلیم ہے, کیا وہ ہمیں تسلیم ہے. اس وقت تو مین یہی 3 پارٹی ہے نا یہاں پر انڈیا الائنس کے حوالے سے. تو اس پر میں نے کہا آپ سے کہ یہ قبل از وقت ہے, ابھی اس پر بات نہیں ہوئی ہے, تو ابھی ہم بھی آپ کے ساتھ زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتے. کیا سارا کچھ بی جے پی کے خلاف ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, کرمنل فورس ہے جو سارے ہندوستان کو تباہ کر رہی ہے, جو کرمنل جو تانے بانے ہیں ہندوستانی کلچر کے, ہندوستانی تہذیب کے, آپسی بھائی چارے کے, ان تانے بانے جو ہیں ان کو تباہ کر رہی ہے, ان کو توڑ رہی ہے, اور کرمنل وائلنس کی بنیاد پر الیکشن جیتے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی سیکولر طاقتیں ہیں ہندوستان میں ہونا بھی چاہیے, وہ ساری اکٹھے ہوئی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ ایک کرمنل سرکار جو یہاں پر اس کو چھٹی کرنی ہے. تو اس کے لیے وہ اتحاد بنایا جا رہا ہے, اور اگر وہ اپنا ایگو چھوڑ کر, اپنی سیلف انٹرسٹ کو چھوڑ کر, پارٹی انٹرسٹ کو چھوڑ کر اگر اس اتحاد کو مضبوط کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اکٹھے ہوں گے, کیا اپنا ایگو چھوڑیں گے, کیا اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑیں گے. اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ یہ قربانی دیتے ہو تو بڑے بہتر نتائج ہوں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. اچھا رفیق صاحب, آپ سے یہ آخری سوال ہوگا, کیا مرحوم مفتی صاحب جب اس نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تھا, اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بی جے پی ایک کمیونل فورس ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کمیونل فورس ہے, یہ کیسے بن گئی پھر؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا, پہلے سوال میں میں نے جواب دیا آپ کو. جب مفتی صاحب نے ایجنڈا آف الائنس بنا کر سرکار بنائی, تو انہوں نے پہلی کانفرنس میں کہا نارتھ پول اور ساؤتھ پول, ان کو سب پتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو جکڑ کے رکھا تھا. یہاں کمیونل فورس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں کمیونل آج تو نہیں ہے نا وہ. آپ کو ہسٹری پتہ نہیں ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتا گجرات میں کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا مظفر آباد میں؟ مفتی صاحب وہ سمجھے نہیں کیا؟ بالکل سمجھے. اچھا, لیکن اس کے سوا چارہ کیا تھا آپ کے پاس؟ ایک مینڈیٹ آیا تھا دو ڈویژنوں سے, آپ کے پاس اور کیا چاہ رہا تھا؟ مجھے سمجھائے نا, اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے, ان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے. ایک مجبوری میں جموں کشمیر کو اکٹھے رکھنا, مضبوطی سے ایک سٹیٹ بنا کر رکھنا, یہ ایک سیاسی مجبوری بن گئی تھی, جس کو آپ نے بہرحال کیا کہتے ہیں کڑوی گونٹ تھی, لیکن آپ کو پینی پڑی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد بنا تھا. لیکن جو کمیونل فورسز کا جو ان پر جو ان کی چھاپ ہے, وہ آج کی تو نہیں ہے نا, وہ تو ساری دنیا جانتے ہیں. آپ کہیں یا نہ کہیں, سارا ہندوستان کہہ رہا ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے, اور کس طرح کی سیاست وہ کرتے ہیں. تو یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت ضرورت ہے سارے ہندوستان میں جتنے بھی سیکولر طاقتیں ہیں, جتنی بھی نان کمیونل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اکٹھا ہو کر ایسے لوگوں کو گھر بھیجنا چاہیے. اور یہ ملک کے ایکتا کے لیے ضروری ہے, ملک کی انٹیگریٹی کے ضرورت ہے, ملک کی یونٹی کے لیے ضرورت ہے, اور بالخصوص جموں کشمیر کے وحدانیت کے لیے بھی ضروری ہے. جی اچھا رفیق صاحب, آپ کی میسیج کیا رہے گی یہ صورتحال سامنے رکھ کر جموں کشمیر کے لوگوں کو لداخ تو الگ کیا گیا ہے جموں کشمیر سے, اب جموں اور کشمیر رہا ہے یو ٹی, تو ان دونوں خطوں کو آپ ایک مانتے ہیں کہ یا کوئی الگ الگ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ایک مانگتا ہوں میں, جموں کشمیر لداخ اور کرگل ہمارا حصہ ہے, جموں کشمیر ریاست کا ایک حصہ ہے. تو میسیج یہی ہوگی کہ ہمیں ذات پات سے اوپر اٹھ کر, مذہبی منافرت سے اوپر اٹھ کر
रीजनल बयास से ऊपर उठकर इकट्ठ, चूंकि हमारे मामलात इकट्ठे, ये तो साबित हुआ ना पोस्ट अगस्त 5/2019 के बाद, ये साबित हुआ ना कि जम्मू और कश्मीर में कोई इम्तियाज नहीं रहा। जो लोग बांगड़े डाल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादा ना कहीं आपका बिजनेस रहा, ना आपके मिनरल रहे, आपके रिसोर्स उनको लूटा जा रहा है, कोई नाम नहीं लेता। तो कॉमन प्रॉब्लम हम सब लोगों की, इस कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें कॉमन अप्रोच चाहिए, कॉमन आवाज चाहिए, एक आवाज चाहिए, एक सुर में बोलने की जरूरत है। अगर हम इज्जत से इस जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे इज्जत से रहें और वो वकार से रहें और वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बनकर रहें, तो इकट्ठे होना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह का अब माहौल बनता जा रहा है, आपने देखा जम्मू में रिसेंटली क्वार्टर्स बने, कुछ 300-400-500 क्वार्टर बने, कहा ये मजदूर ये जो बाहर से आएंगे। अब मेरा सवाल है, जो हम भी जाते हैं मजदूरी करने के लिए, हमारे लोग भी पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाएंगे, वो उनके लिए भी वहां क्या क्वार्टर बने रहते हैं क्या? उनको लिए भी वहां पर आसाइशें होती हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर को, जम्मू में आप ये सारे कुछ कर रहे हैं, वहां पर जो 5-5 मरले जमीन आपने शुरू किया बांटना, किसको दे रहे हैं? हमने सवाल पूछा सरकार से कि आप किनको देना चाहते हैं वो, तो आर्टिकल 370 एक इवेंट नहीं था, एक प्रोसेस था, और इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप आहिस्ता 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 आपको डिसएम्पावर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। आपकी जमीनें छिन रही है, आपके रोजगार छिन रहे हैं, आपकी नौकरियां छिन रही हैं, आपके मिनरल्स छिन रहे हैं, आपके रिसोर्सेज छिन रहे हैं, आपका कुछ यहां नहीं रहेगा। फिर आप क्या करेंगे? आपकी फिर पोजीशन वही हो जाएगी फिर जो इस तरह के माहौल में लोगों की होती है। तो इकट्ठे बात रखने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है, एक ही आवाज में बात करने की जरूरत है, और इस जाति के खिलाफ बोलने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। शुक्रिया। रफीक साहब, मुझे लगता है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं ये कहीं भड़कावा की तो नहीं है वोट लेने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। जब मैं ये कह रहा हूं हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, तो इसमें भड़कावा के मेरे ख्याल में ये तो रिकॉन्सिलेशन है। जब मैं कहूंगा जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत है, तो ये तो रिकॉन्सिलेशन है। तो इसमें भड़काव वाली बात कहाँ है? हाँ, भड़काव वाली बात इसमें यह है कि हमें क्रिमिनल फोर्सेस के खिलाफ इकट्ठे होकर कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको अप्रूव करना चाहिए यहां से। ये मेरी मैसेज है। नाजरीन, ये रहे रफीक साहब जिन्होंने दिल खोल के हमारे सवालात का जवाब दिया, और जी भर के आज पूरी इन्होंने शरारत निकाली है बीजेपी पर, और अपना मैनिफेस्टो भी पेश किया है कि इनको इलेक्शन लड़ना है और वोट लेना है इन लोगों से, और किस तरह लेने हैं। रफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, नवाज।